السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ چند دنوں سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے سوشل میڈیا پر جو بحثیں گرم تھیں، ان کے مختلف مراحل آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو علماء برادری کی طرف سے جو سپورٹ مل رہی ہے، آپ یقین جانیں یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت تبلیغ کے لیے ہو یا لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو، اتحاد اور اتفاق کے تئیں دعوت ہو، وہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے، لیکن آپ نے پہلی بار یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت مولانا طارق جمیل کے ساتھ اپنوں نے جو معاملہ کیا، جو رویہ اختیار کیا، اس کے تدارک کے لیے دیگر مسالک کے علماء نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ حضرت مولانا کی زندگی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر آپ علماء اکرام کا موازنہ کریں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے ایسے لوگ دین کے قریب آئے کہ ان تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جانا، ان سے ملنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذریعہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو بنایا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گرچہ بہت سارے علماء کو حضرت مولانا سے علمی اختلاف تھا اور ہے، اس کے باوجود ان کے اپنوں کے رویے کے تئیں علماء اکرام سخت دکھی ہوئے اور بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، جن کا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہے، اور ان کا بھی مشن جو ہے وہ نوجوانوں کو دین کے قریب کرنا ہے، اور ان کے مواعظ اور ان کی گفتگو اور انداز خطابت سے ہر ایک ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی بار وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے جو بیان دیا، آپ یقین کریں پورے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی کہ اللہ کے بندوں، ان علماء کی قدر کر لو۔ اب یقین جانیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ زندہ شخصیات کا جس قدر خیال رکھنا چاہیے، ان کی قدر و منزلت کو جان کر انہیں اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے، اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی عام طور پر اس سے دور رہتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ جو دین دار کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں، وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں ایک مدرسہ اچھا کام کرنا شروع کر دے تو دوسرے مدارس والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مدارس والوں میں بھی دیکھا جائے یہی معاملہ تبلیغ والوں میں بھی ہوا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن مولانا کی مقبولیت، مولانا کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے جس انداز سے پوری دنیا کے اندر علماء برادری کا تعارف کروایا ہے، اور علماء اکرام نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کیا، اس سے اب اندازہ لگائیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دین کے تئیں کتنے فکر مند رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب نے اپنے اسٹیج سے علماء اہل حدیث کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہوئے بڑی زبردست بات کہی، اور تبلیغیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے بندو، ایک ایسا آدمی جو بے ضرر انسان ہے، جس کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، جس کے لاکھوں ماننے والے ہیں، جس سے لاکھوں محبت کرنے والے ہیں، آپ نے اپنے اسٹیج سے روک دیا۔ تو یہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب نے روتے ہوئے کہا، اور اپنے خطاب کے اندر اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہی کہ ان علماء کی قدر کرو، وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، علماء کی قدر و منزلت ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر دین کو زندہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب دیکھیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے جو ناروا سلوک کیا گیا ہے، اس پر آپ اس وقت دیکھیں کہ ہر طبقہ فکر کے علماء مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر جو الزامات لگا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔
مولانا کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، بلا لحاظ مسلک و مشرب سارے کے سارے علماء مولانا کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور مولانا کے دل میں بھی سارے مسالک ساری جماعتوں کا وہی احترام ہے، جس کا بین ثبوت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں تبلیغیوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے بندو، علماء کا مقام اور مرتبہ آپ بیان تو کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ میدان میں بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ علماء کا ادب و احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے مشورے کے اندر مولانا کا بیان طے نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی انداز آپ کو ایسا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا کی زینت نہ بنتے، اس وقت آپ کے چرچے نہ ہو رہے ہوتے۔ اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوا۔ وہ لوگ جو تبلیغ کے قریب آنا چاہتے تھے وہ تو یہ سمجھ بیٹھے یہ کوئی پارٹی ہے بھائی، یہ کوئی ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، یہ جسے چاہتے ہیں، وہ تو نہیں جانتے کہ تمہارے اصول کیا ہیں، تمہارے قوائف کیا ہیں، تمہارے ضوابط کیا ہیں۔ لیکن ایسی پرسنالٹی، ایسی مشہور شخصیت کے تعلق سے اس طرح کا رویہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ تبلیغ جماعت والے علماء کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ کا ایک اپنا آدمی تھا، آپ کا بڑا نام اور کام والا عالم تھا، اس کے ساتھ اگر آپ نے ایسا سلوک کیا ہے تو باقی والوں سے آپ کیسا سلوک کرتے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔